طبی اعتبار سے دل جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. ڈاکٹر ان سمٹمز کو دیکھ کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس پیشنٹ کا دل بیمار ہے. روحانی اور معنوی اعتبار سے بھی کچھ علامتیں ہیں, کچھ سمٹمز ہیں. اگر یہ پائی گئی زندگی میں تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا دل بیمار ہے, ہمارا دل قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے, ہمارا دل سخت ہو چکا ہے. اور کیا ہیں یہ سمٹمز؟ عبادت تو ہو رہی ہے لیکن لذت عبادت محسوس نہیں ہو رہی ہے. کہنے کو مسجد تک آ جا رہے ہیں, نماز پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے. واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں, واعظ و نصیحت سن رہے ہیں, واعظ و نصیحت کا کوئی اثر دل پہ نہیں ہو رہا ہے. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید سن رہے ہیں, لیکن نہ پڑھنے میں مزہ ہے نہ سننے میں مزہ ہے. نیکیاں کر رہے پر نیکی کر کے دل خوش نہیں ہو رہا ہے. گناہ کر رہے, گناہ کر کے ہمارے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. یہ سمٹمز اگر کسی کی زندگی میں ہے, اس شخص کو سمجھ جانا چاہیے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے, قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے. یتیم سے گزر رہے ہو, اس پر تمہیں رحم نہیں آ رہا. یتیم سے گزر رہے ہو پر اس پر ہمیں رحم نہیں آ رہا ہے. ایک بیوہ کے حالات ہم سن رہے ہیں پر اس پہ ترس نہیں کھا رہے ہیں. مجبور انسانوں کی مجبوریاں ہمارے علم میں آ رہی ہیں, ہم ان کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے. یہ سب وہ سمٹمز ہیں جہاں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا دل صحت مند نہیں, تندرست نہیں, وہ سلامت نہیں. فوراً فکر کرنی چاہیے. سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ جب قرآن پڑھو تو رویا کرو, جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھو تو رویا کرو, اور اگر رونا نہیں آتا ہے تو پھر رونے کی کیفیت پیدا کرو. اور اگر بات ایسی ہے نہ تمہیں خود رونا آ رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے, نہ رونے کی کیفیت پیدا کر سک رہے ہو, تو پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے ایک نیا دل مانگو کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے. حضرات, یہ بہت بڑی بیماری ہے, بہت بڑا روگ ہے. انسانوں کی بڑی تعداد اس میں مبتلا رہتی ہے, انہیں شعور تک نہیں ہوتا, انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے. اسباب کیا ہے؟ انسانی دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ یہ سختی دلوں پہ کیوں طاری ہوتی ہے؟ اس کے کچھ اسباب کتاب و سنت میں بتائے گئے ہیں. چند اسباب کی نشاندہی کر کے میں علاج کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلا سبب گناہ اور معصیت. گناہ تو خیر بشری تقاضا ہے, گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے, لیکن گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ ہوئی, فوراً استغفار ہو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر انسان کا کردار یہ گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے, گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے, صبح گناہ میں, شام گناہ میں, صحبتیں گناہ کی, مجلسیں گناہ کی, دوستیاں گناہ کی, دن گناہ میں, رات گناہ میں, گناہوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے, توبے کی توفیق نہیں مل رہی ہے, استغفار نہیں کر رہا ہے, یہ سب سے بڑا سبب ہوتا ہے دلوں کے سخت ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے کہا کھلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے گناہوں نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے, ان کے گناہوں کے سبب ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے دل پہ کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے, توبہ کرے تو کالا دھبا ختم ہو جاتا ہے, توبہ نہ کرے تو دھبا باقی رہتا ہے. پھر گناہ کرتے گناہ کرتے گناہ کرتے ان دھبوں میں اضافہ ہوتے ہوتے انسانی دل پوری طرح سے کالا ہو جاتا اور سیاہ ہو جاتا ہے. جب پورا دل سیاہ ہو جائے, کالا ہو جائے, تو سمجھ جاؤ کہ قسوت قلبی کا بری طرح سے شکار ہو چکا ہے. یہ دل بری طرح سے روگ زدہ ہو چکا ہے, یہ دل بری طرح سے بیمار ہو چکا ہے. اس لیے گناہوں سے بچو.